جب آپ پریگنینسی پلان کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے پیریڈس مس ہوتے ہیں، آپ چیک کرتے ہیں کہ یورین پریگنینسی ٹیسٹ پہ یا بلڈ ٹیسٹ جو پریگنینسی چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے اس میں پریگنینسی پازیٹیو آتی ہے تو آپ کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ جب بعد میں الٹرا ساؤنڈ کرایا جاتا ہے تو یوٹرس کے اندر کچھ نہیں نظر آ رہا ہوتا، تو بعض کیسز میں پریگنینسی یعنی حمل بچے دانی کے اندر کی بجائے بچے دانی کے باہر جو ٹیوبز ہوتی ہیں جو بچے دانی اور انڈے دانی کے درمیان رابطے کا ایک ذریعہ ہوتی ہیں، بعض اوقات پریگنینسی ان ٹیوبز میں امپلانٹ ہو جاتی ہے بچے دانی سے باہر، یا بعض کیسز میں ریئر کیسز میں آپ کی انڈے دانی کے اندر بھی امپلانٹ ہو سکتی ہے پریگنینسی۔ اس پریگنینسی کو جو بچے دانی سے باہر امپلانٹ ہوتی ہے اسے ایکٹوپک پریگنینسی کہا جاتا ہے، جو کہ ایک سیریس کنڈیشن ہے، کیونکہ اگر یہ پریگنینسی رپچر ہو جائے تو خاتون کی جان کو خطرہ ہوتا ہے۔ اس کو امیجیٹلی میڈیکلی یا سرجیکلی ٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر صباحت خان ہے۔ میں ڈاکٹرز ہاسپٹل اور عمر ہاسپٹل جوہر ٹاؤن لاہور میں ایز کنسلٹنٹ گائناکالوجسٹ اینڈ IVF اسپیشلسٹ پریکٹس کرتی ہوں۔ بعض اوقات خواتین جب پریگنینسی پلان کر رہی ہوتی ہیں اور پریگنینسی ٹھہر جاتی ہے، ان کے پیریڈ سب سے پہلے مس ہوتے ہیں، پریگنینسی ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اس میں پتہ چلتا ہے کہ پریگنینسی ہے۔ اس کے بعد خواتین کچھ سمٹمز فیس کرنا شروع کر دیتی ہیں، جیسے اسپاٹنگ ہوتی ہے، بعض اوقات پیٹ کے نچلے حصے میں درد ہوتا ہے۔ ان کو کامن پریگنینسی سمٹمز سمجھا جاتا ہے بعض کیسز میں، یا امپلانٹیشن بلیڈنگ سمجھی جاتی ہے اور اگنور کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ ایک سیریس کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے۔ پریگنینسی عام طور پہ بچے دانی کے اندر، جسے ہم انڈومیٹریل کیوٹی کہتے ہیں، اس کے اندر امپلانٹ ہوتی ہے اور بچے دانی کی دیوار کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، لیکن ریئرلی کچھ کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ پریگنینسی یا تو بچے دانی سے باہر ٹیوبز جو کہ بچے دانی اور انڈے دانی کے درمیان کا راستہ ہوتا ہے وہاں اٹک جاتی ہے اور وہاں اٹیچ ہو جاتی ہے اور وہیں گرو کرنا شروع ہو جاتی ہے، جسے ٹیوبل ایکٹوپک پریگنینسی کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات انڈے دانی کے اوپر اٹیچ ہو جاتی ہے اور بعض اوقات پیٹ کے اندر آنتوں کے درمیان بھی اٹیچ ہو جاتی ہے، جس کو ایبڈومینل پریگنینسی کہا جاتا ہے۔ ایسی پریگنینسی جو بچے دانی کے اندر کے علاوہ باہر کہیں بھی اٹیچ ہو اور گرو کرنا شروع کر دے تو اس پریگنینسی کو ایکٹوپک پریگنینسی کہا جاتا ہے، جو ماں کی جان کے لیے ایک سیریس مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ایسی خواتین جن میں کوئی انفیکشن کی ہسٹری ہو، کوئی انفلیمیشن ہو ان کے پیلوس میں، TB ہوئی ہو کبھی پیلوس کی، جن کی پہلے سرجریز ہوں، جن کی اسموکنگ کی ہیبٹ ہو، ایسی خواتین جن کا پیلوس میں کوئی آپریشن ہوا ہو، اس کی وجہ سے جڑاؤ پیدا ہو جاتا ہے، تو ان میں بھی ایکٹوپک پریگنینسی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی علامات کیا ہو سکتی ہیں؟ اس کی علامات میں سب سے پہلے تو کامن پریگنینسی سمٹمز جیسے ہوتے ہیں کہ جیسے پیریڈز مس ہو جانا، کچھ خواتین کو اسپاٹنگ بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے، پیٹ کے نچلے حصے میں بعض اوقات ہلکا ہلکا درد ہوتا ہے، بعض اوقات کچھ خواتین میں شدت بھی اختیار کر سکتا ہے، یورین پاس کرتے ہوئے یا پخانہ کرتے ہوئے بھی بعض اوقات پین ہوتا ہے، اور بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ کنڈیشن سویئر ہو جاتی ہے، ایک دم سے رپچر ہو جاتی ہے، یعنی پھٹ جاتی ہے اندر پریگنینسی، تو فیمیل کے پیٹ کے اندر بلڈ سارا کلیکٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے سویئر پین ہوتا ہے، خاتون جو ہے وہ فینٹ ہونے لگتی ہے، یعنی چکر آ جاتے ہیں، اندھیرا چھا جاتا ہے، ایک دم سے پیل ہو جاتی ہیں۔ اکثر شولڈر ٹپ پین ہم کہتے ہیں کہ کندھے میں ادھر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، شارپ پین ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر بے ہوشی طاری ہو، آپ کو لگے کہ اچانک پلاہٹ ہو گئی ہے، ویکنس ہو گئی ہے، سویئر پین ہوا ہے یا بلیڈنگ ہونا شروع ہو جائے، تو ایسی کنڈیشن میں فوری طور پہ ایمرجنسی ہیلپ سیک کرنی چاہیے، یعنی ایمرجنسی ہیلپ کے لیے جانا چاہیے ہاسپٹل۔ اور اس کو ڈائگنوز کیسے کیا جاتا ہے؟ ایک تو پریگنینسی ٹیسٹ پازیٹیو ہوتا ہے، دوسرا اس کی ڈائگنوسس کا طریقہ الٹرا ساؤنڈ ہے، جس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے دانی اندر سے خالی ہے، وہاں پہ پریگنینسی اٹیچ نہیں ہے، اور اس سے باہر پریگنینسی ہے، یا تو ٹیوب کے اندر پریگنینسی نظر آتی ہے، ان رپچرڈ کیسز میں پوری سیک ہمیں نظر آتی ہے، بعض اوقات انڈے دانی کے اندر پریگنینسی کی وہ سیک نظر آتی ہے۔ لیکن اگر یہی پریگنینسی تھوڑا اور گرو کرے اور پھٹ جائے تو اس کیس میں یہ سویئر ایمرجنسی ہوتی ہے، اور ماں کے پیٹ کے اندر پورا بلڈ سے وہ بھر جاتا ہے، اور وہ پینفل کنڈیشن ہوتی ہے، ایمرجنسی کنڈیشن ہوتی ہے، جس کو فوری طور پر اس کنڈیشن کو سرجیکلی ٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے اور ڈائگنوز ہوتا ہے
کہ آپ کی ایکٹوپک پریگننسی ہے، یعنی پریگننسی بچے دانی سے باہر ٹیوب میں ہے، تو اس کو ٹریٹ کیسے کیا جاتا ہے. یہ بیس کرتا ہے آپ کے ڈفرینٹ پیرامیٹرز پہ، جس کی بیس پہ ڈاکٹرز یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو ٹریٹ کرنا ہے. اگر اس پریگننسی کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے، آپ کے بلڈ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، بیٹا ایچ سی جی میں لیول کم آ رہا ہوتا ہے، بچے کی ہارٹ بیٹ ابھی اس سیک کے اندر جو بیبی بنتا ہے اس میں نہیں آئی ہوتی، تو بعض کیسز میں ایکسپیکٹنٹ مینجمنٹ کیا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ویٹ اینڈ واچ اور اس کو مانیٹر کیا جاتا ہے. بعض کیسز میں یہ خود ہی سے ڈیزالو ہو جاتی ہے اور کمپلیکیٹ نہیں ہوتی اور کسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن کچھ کیسز میں جن میں بیٹا ایچ سی جی کا لیول تھوڑا زیادہ ہوتا ہے لیکن سٹل ابھی بیبی کی ہارٹ بیٹ نہیں آئی ہوتی، تو ایسے کیسز میں پھر میڈیکل ٹریٹمنٹ، اور سائز اگر بڑا ہوتا ہے تو میڈیکل ٹریٹمنٹ سجیسٹ کرتے ہیں، جس میں آپ کو کچھ انجیکشن لگائے جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے سیریل بلڈ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، جس میں بیٹا ایچ سی جی کا لیول مانیٹر کیا جاتا ہے. دیکھا جاتا ہے کہ پریگننسی کی گروتھ سٹاپ ہو گئی ہے، کیا وہ ریزالو ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اور اگر یہ اس کا سائز بڑا ہو اور اس میں بیبی نظر آئے، بیبی کی ہارٹ بیٹ بھی نظر آ جائے، یا بیٹا ایچ سی جی کا لیول بہت ہائی ہو، تو ان کیسز میں سرجیکل ٹریٹمنٹ کا آپشن موجود ہوتا ہے کہ جس میں سرجری کر کے اس پریگننسی کو ٹیوب سے نکال دیا جاتا ہے. بعض کیسز میں ٹیوب بھی ریموو کرنی پڑ جاتی ہے، اور اگر ایمرجنسی کنڈیشن کریٹ ہو جائے، یعنی ٹیوب پھٹ جائے، تو یہ ایک سویئر ایمرجنسی ہوتی ہے اور بلیڈنگ ہوتی ہے آپ کے پیٹ کے اندر، جس کی وجہ سے فوری طور پہ اس کو آپریٹ کر کے اس ٹیوب کو نکالا جاتا ہے. تو یہ مختلف ٹریٹمنٹس ہیں جو ہم ایکٹوپک پریگننسی کے کیسز میں پیشنٹس کو ایڈوائز کرتے ہیں. جب بھی پریگننسی لاس ہوتا ہے تو مدر کی کنڈیشن ویسے ہی ہوتی ہے کہ جیسے اس نے ایک بیبی کو لوز کر دیا، یعنی جب اگر ماں کو بچہ نہ ملے اس کی جو فیلنگز ہوتی ہیں، تو ایکٹوپک پریگننسی کے بعد بھی وہی فیلنگز ہوتی ہیں جیسے کسی بیبی کا لاس ہوا. تو ایسی کنڈیشن میں ماں کو سائیکولوجیکل سپورٹ دینا، فیملی کی طرف سے سپورٹ ہونا، ہسبینڈ کی طرف سے سپورٹ ہونا انتہائی ضروری ہے. اور فیوچر اس کے امپیکٹس کیا ہو سکتے ہیں؟ بعض اوقات اگر ٹیوبس ڈیمیج ہو جاتی ہیں تو فیوچر میں فرٹیلیٹی کے ایشوز بھی بعض اوقات آ جاتے ہیں. بعض اوقات اگر بلڈ لاس زیادہ ہو، اس میں انفیکشنز، انیمیا، یہ پرابلمس زیادہ ہو سکتے ہیں. ہیلنگ میں پرابلم ہو سکتا ہے آپریشن کے بعد. اور سائیکولوجیکل ایشوز ایک طرف ہیں جن کو ہم فیملی سپورٹ کے ساتھ ریزالو کر سکتے ہیں. اگر یہ ایشوز زیادہ ہوں تو اس میں سائیکیٹرسٹ کی ہیلپ بھی ریکوائرڈ ہو سکتی ہے. ایکٹوپک پریگننسی ماں کے لیے ایک ہائی رسک کنڈیشن ہے. اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ پریگننسی کے سٹارٹ سے ہی ارلی چیک اپس ہوں، ریگولر چیک اپس ہوں، تاکہ اگر کوئی ایسی کمپلیکیشن ہے تو وہ جلد از جلد پک ہو اور کسی کمپلیکیشن سے آپ بچ سکیں.